آیت نمبر 56 تک آج ہم لوگوں نے 46 سے لے کر کے 56 تک 11 آیات کی تفسیر دیکھی. آئیے دیکھتے ہیں ان 11 آیات میں ہم نے اہم کیا پوائنٹ سیکھے. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ قرآن کریم پچھلی سابقہ جو کتابیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مہیمن ہے, ان کا محافظ ہے. دوسری بات یہ پتہ لگی اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں سبقت کرو, نیکی کے کاموں میں سستی نہیں سبقت کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے آزمانا اس اختیارات میں, ان اختیارات میں جو اللہ نے تم کو دیے. اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقے کی آزمائش ہے کہ کون اللہ کا حکم مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے. ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ یہود و نصارہ کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے نبی کو خبردار کر رہا ہے. تو ہم تو ظاہر ہے کہ عام مسلمان ہیں, ہمیں تو اور زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے. اور آج بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہود و نصارہ کی اکثریت ہمیں ہمارے دین سے پھیرنا چاہتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹانا چاہتی ہے. ہمیں ان کی سازش سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے, نہ کہ یہود و نصارہ کے پھیلائے ہوئے کلچر اور ان کی تہذیب کو اپنانا چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ یہود و نصارہ سے اور کفار و مشرکین سے دنیاوی اعتبار سے ہم تعلق رکھ سکتے ہیں, ان سے ہم اچھا سلوک کر سکتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے. لیکن جو اسلام کے دشمن ہوں, کھلم کھلا اسلام کو تکلیف پہنچاتے ہوں, ان سے ہم اس طریقے کا تعلق نہیں رکھیں گے. اور جو نارمل یہود و نصارہ ہیں ان سے بھی ہم دلی تعلق نہیں رکھیں گے. ان کا جو باطل عقیدہ ہے, جو نظریہ ہے, جو شرک ہے, اس کی نفرت بہرحال دل میں رہنی چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ مرتدین کے خلاف اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جو جنگ ہوئی اس میں وہ پیش تھے اور ان کی قیادت میں اور ان کے حکم سے وہ جنگ لڑی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مرتدین سے لڑنے کے والی جس قوم کی فضیلت بیان کی اس قوم میں اہل یمن کی ایک جماعت بھی اس سے مراد ہے اور حضرت ابو بکر بھی اس کے اندر شامل ہیں. ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوتے ہیں, اذلۃ علی المومنین اور عزۃ علی الکافرین. میدان جنگ میں وہ جیسے جتنے بھی سخت ہوں لیکن ان کا جو مسلم معاشرے میں جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, جو سلوک ہوتا ہے, وہ بڑا رحم دلی والا ہوتا ہے. اور ایک بھی بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے دوستی رکھے گا اور رسول سے دوستی رکھے گا اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو اللہ کی جماعت غالب آنے والی. تو غالب اگر آنا ہے, فتح و نصرت اگر چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی محبت, اپنے رسول کی محبت سے نواز دے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.